الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ ان کے بعد مشہور انبیاء میں جناب حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلے سارا نظم نظام ختم ہو گیا تھا، پھر جناب نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں سے اگلی ساری نسل انسانی چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض آپ فرماتے ہیں کہ 1350 سال آپ کو زندگی ملی، بعض 1800 سال بھی فرماتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ساری نسل انسانی میں سب سے زیادہ جنہیں عمر ملی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے اپنے تبلیغ اور اپنے منصب کا کام شروع کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے ایمان لائے، باقی سارے کے سارے کفر اور شرک پر جمے رہے۔ قرآن پاک نے ان کی تبلیغ کے زمانے کو اس انداز میں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 80 یا 83 آدمی مسلمان ہوئے۔ بالآخر قوم کو بار بار تبلیغ کرنے پر جب قوم نہ سمجھی تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں انہیں صبح بھی تیرے نام کی دعوت دیتا رہا، شام بھی دعوت دیتا رہا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ۔ اللہ جب میں انہیں تیرے نام کی تبلیغ کرتا تھا اور جا کر کے ان لوگوں کو تیرا تعارف کرواتا تھا، یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ میری بات کو نہ سنیں۔ جب بالآخر قوم سے دل برداشتہ ہو کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس قوم کو تباہ اور برباد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے نوح وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ ایسا کر کے ایک کشتی تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی جو 3 منزلہ کشتی تھی۔ اس کشتی کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے امر حکم کے مطابق اس کے اندر جوڑا جوڑا رکھوا دیا۔ وہ 3 منزلہ کشتی تھی۔ ایک منزلہ کشتی کے اندر انسان تھے، دوسرے میں حیوان، تیسرے میں جانور تھے، جانور اور پرندے وغیرہ سب اسی کے اندر تھے۔ جوڑا جوڑا کر کے سب کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اب میرا عذاب آئے گا۔ چنانچہ طوفان نوح آیا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کشتی نے چلنا شروع کیا۔
آپ کا صاحبزادہ جو مشرکوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ تھا، ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو پکار کر کہا بیٹے میرے قریب آ جا، اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اور میرے بیٹے تو کہتا ہے میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، آج تجھے پہاڑ اور کوئی چیز بھی نہیں بچا سکے گی، آج جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا وہی بچے گا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ بھی طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کشتی کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام سوار ہوئے اور آپ نے اس کشتی کا سفر جاری فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے اس ساری کی ساری قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد فرمایا۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے، وہی لوگ بچے جو اس کشتی کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ بس صرف اتنا بتلانا اور آپ حضرات کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا جب کوڑا برستا ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ میں ساری دنیا میں طوفان نوح آیا تھا، یہی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس نے بے جان ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ بیت اللہ کے نشان اسی میں مٹ گئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب جبریل امین نے آ کر کے بتلایا تھا، پھر یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی فرما برداری میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔